ویسے میں بتاؤں آپ کو بڑے بڑے نیک لوگ بھی موجود ہیں کہ جو بظاہر دیکھنے میں اپنے گیٹ اپ میں نیک نہیں ہیں لیکن وہ اس طرح کے کام نہیں کرتے. میں اسلام آباد میں ایک بھائی سے دودھ لیتا تھا تو پھر خیر وہ سپلائی کرنا چھوڑ گئے کیونکہ ان کے لیے آنا مشکل ہو گیا, کسی دکان پہ دینا شروع ہو گیا. تو اپنی بھینسوں کو ٹیکے نہیں لگایا کرتے تھے, وہ اپنی بھینسوں سے بڑا پیار کرتے تھے, ابھی بھی ہیں ماشاءاللہ, اور انہوں نے کافی ساری بھینسیں پالی ہوئی ہیں. تو وہ اپنا خاصہ بتاتے تھے کہ جی میرا آپ دودھ کہیں پہ لے جائیں چیک کروا لیں, ٹیکے والا نہیں ہے. شروع تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ اتنی فخریہ بات کیوں کر رہے ہیں, لیکن مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ اس پورے ایریے میں وہ ایک ہی بندہ تھا جو ٹیکے نہیں لگاتا تھا. ٹھیک ہے, تو کتنے دیندار ہیں, داڑیاں رکھی ہوئی ہیں لیکن کام چک کے رکھے ہیں انہوں نے. تو وہ کہتا تھا نہیں جی سر یہ گناہ ہے, میں یہ کام نہیں کروں گا. تو ایک دن میں ان کو ملنے کے لیے گیا, میں نے کہا جی میں نے یار دودھ پتی پینی خالص, میں شوق سے پیتا ہوں. تو مجھے آج تک وہ دودھ پتی بھولی نہیں ہے, اتنا بڑا مگ وہ بنا کے لے کے آیا تھا خالص دودھ کا. بھینس کا دودھ تو آپ کو پتہ ہے ویسے ہی گاڑھا بھی زیادہ ہوتا ہے. تو میں نے پوچھا یار نمازیں کتنی پڑھتے ہو؟ کہتا سر جی فجر کی نماز تو میں باقاعدگی سے پڑھتا ہوں, باقی نمازیں رات کو کٹھی کر کے پڑھنا. کیوں؟ کہتا ہے پورا دن بھینسوں کی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے تو کپڑے پلید ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہا آپ کو کس نے کہہ دیا کپڑے پلید ہو جاتے ہیں؟ کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا میرے بھائی یہ تو صرف فقہ حنفی کا ایک مسئلہ ہے, یہ بعض شیعہ نے اس مسئلے میں غلو کیا ہے کہ جو پالتو جانور ہیں ان کا گوبر اور پیشاب جو ہے یہ ناپاک ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ پاک ہے, نہیں تو کہیں گے جی آلو جی لے کھاؤ. ناپاک نہیں ہے, کئی چیزیں جو ناپاک نہیں ہیں لیکن آپ نہیں کھا سکتے. بلغم, تھوک, ایون بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام فرمایا جو کسی کو تحفہ دے کے واپس لیتا ہے گویا ایسا ہے جیسے تھوک کے چاٹے. تو اب اس چیز کو نبی علیہ السلام نٹوریس مثال کے طور پہ پیش کر رہے ہیں. تو کیا تھوک فقہ حنفی کے نزدیک یا شیعہ کے نزدیک ناپاک ہے؟ وہ کہیں گے ناپاک نہیں ہے. تو پھر حضور اس کو بری مثال کے طور پہ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہر پاک چیز کھائی نہیں جاتی. یہ اللہ نے ثانی دی ہے, یہ پوری انسانیت 40 کے اوپر رہی ہے. تو گوبر ہو یا پالتو جانور جتنے ہیں جن کا ہم دودھ پیتے ہیں ان کا گوبر اور پیشاب ناپاک نہیں ہے. کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑے آپ کے ناپاک نہیں ہیں, آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, یہ اللہ نے ثانی دی ہوئی ہے. تو وہ بڑا خوش ہوا, میں کہ یار یہ تو دین کا علم آئے تو آسانی ہے. اور ایون ان کے لیے یہاں تک بھی آسانی ہے کہ جو ریگولرلی یعنی اس کام میں جٹے ہوئے ہیں تو ان کو اپنے ناخنوں میں جو گوبر پھنس جاتا ہے وہ بھی صاف کرنے کی ضرورت نہیں, اس میں تردد ہے. جیسے جو پرماننٹلی پینٹ کا کام کرتا ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر دفعہ جو ہے وہ پہلے پٹرول سے پورا پینٹ جہاں ڈھونڈ کے صاف کرے, نہیں. یا آٹا گوندنے والی عورت ہے تو وہ ہر دفعہ اس چیز کا اہتمام کرے کہ میں نے اندر سے بھی آٹا صاف کرنا, نہیں. اس کو شریعت میں آسانی ہے اس معاملے میں. جو پرماننٹلی کسی کام میں کہ ظاہر ہے اس کے لیے تردد ہے. اسی طریقے سے جو لوگ ایلفی کا کام کرتے ہیں, اب آپ ایلفی اتار سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں. وہ تو اپنے ٹائم پہ ہی اترنی ہے, تو اب لگ گئی ہے تو وہ کیا کھرچنا شروع کرے گا؟ تو ایسے تو نہیں ہوگا. تو یہ بھی آسانی ہے. کہتا سر جی آپ نے میرا مسئلہ ہی حل کر دیا, تو اب میں تو اپنی نماز قضا نہیں کیا کروں گا. میرے لیے تو بڑی مصیبت ہوتی تھی, میں جب رات کو نمازیں ساری جمع کرتا تھا, ٹھیک ہے, تو مجھے پورے دن کی نمازیں پڑھنی پڑتی تھی, اب میں ساتھ ساتھ پڑھ لوں گا. تو یہ جو لوگ بھینسیں پال رہے ہیں نا, ٹیکے نہ لگائیں اور یہ ساتھ آسانی بھی ہم سے لے لیں. اور آخرت کی کامیابیاں آپ کا مقدر ہے کہ اگر آپ نے حلال کی روزی کھائی اس طریقے سے, اور اگر آپ کہیں کہ سب لوگ کرتے ہیں اس لیے میں کروں گا, تو سر یہ لیم ایکسکیوز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ سب لوگ کرتے ہیں میں اس کے بغیر گزارا نہیں کر سکتا, آپ کوئی اور کام ڈھونڈ لیں لیکن یہ کام نہ کریں. اور میں آپ کو بتاؤں خالص دودھ تو ایسی چیز ہے لوگ آپ کے گھر سے آ کے لے جائیں گے. دودھ ایک ایسی چیز ہے, لوگ اتنی ڈرائیونگ کر کے جا کے نا دودھ لے کے آتے ہیں کہ فلاں بندہ خالص دودھ دیتا ہے. اس کو گوالے کو نہیں دینا پڑتا کیونکہ یہ بیسک نیڈ ہے. پوری انسانیت دودھ کے اوپر چل رہی ہے. ایویں تو نہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا اتنا ذکر کیا ہے کہ ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں, ٹھیک ہے, سورۃ النحل کے اندر. آج دودھ دنیا سے ختم ہو جائے بچے جوان ہی نہیں ہو سکتے, بچے بڑے ہی دودھ کے اوپر ہو رہے ہیں. یہ تو بڑے ہو کے وہ نرم غذائیں کھانا شروع کرتے ہیں نا, یا چبانا شروع کرتے ہیں. جب تک ان کے دانت نہیں ہوتے تو شروع کی ساری لائف تو دودھ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. تو پوری انسانیت اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے.
اس کی قدر کریں، اور جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں اپنی بھینسیں رکھیں، ٹھیک ہے. اگر واقعی ان کو خالص دودھ لینا ہے تو جن لوگوں کے بڑے بڑے گھر ہیں وہ رکھ سکتے ہیں، بجائے یہ ڈبوں کا دودھ اور خشک دودھ استعمال کرنے کے. جہاں انہوں نے اتنے ملازم رکھے ہوئے، ایک ملازم رکھ لیں، اس کے لیے جاب بھی کریٹ ہو جائے گی. بلکہ کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ جو صحیح ایماندار گوالے ہیں ان کو بھینس بھی لے کے دے دیتے ہیں کہ چلو یار یہ بھینس رکھ لو، اتنا دودھ میرا ہوگا اتنا تمہارا ہوگا، اگر وہ ایماندار ہو. ورنہ تو تمہیں وہ مجھ بھی پی جانی ہے تو دودھ بھی پی جانا ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی ہو جاتا ہے لوگوں کے ساتھ. تو یہ اس طرح کا جو ٹیکہ لگانے والا معاملہ ہے نا جی، یہ بالکل حرام ہے. اور ایسے میڈیکل سٹور کی کمائی کا وہ والا پورشن حرام ہوگا جس میں وہ یہ ٹیکے بیچ رہے ہوں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور دودھ کا تو معاملہ ظاہر ہے اب وہ کون کرے گا، یہ بغیر ٹیکے والا اتنا حصہ ہے اور یہ ٹیکے والا ہے، وہ تو سارے یہ لالو رام مکس ہو گیا نا. فوراً سے پہلے توبہ کریں، پہلے جو ہو چکا اللہ سے معافی مانگیں. اور دودھ میں پانی ملانا بھی کوئی حرام نہیں ہے، اس کو نہ بتانا حرام ہے. نبی الاسلام دودھ میں پانی ملا کے پیا کرتے تھے. اس زمانے میں دودھ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے برف تو نہیں ہوتی تھی، تو مٹکے کا پانی ڈالا جاتا تھا، کچی لسی بنا کے پی جاتی تھی. دودھ میں پانی ملانا فی نفسی گناہ نہیں ہے، اس کو نہ بتانا گناہ ہے. آپ لکھ دیں کہ جی پانی والا دودھ 70 روپے کلو، خالص دودھ 120 روپے کلو. لوگ آپ سے خود لیں گے جس نے جو لینا ہے. یہ نہیں ہوگا لوگ لینا چھوڑ دیں گے. مجھے بتائیں جو لے کے جا رہے ہیں 70 روپے، ان کو نہیں پتا کہ اس میں پانی ڈلا ہوا ہے. تو یہی بات اگر آپ بتا دیں گے تو آپ کا کاروبار بھی حلال ہو جائے گا. خالص دودھ کا لفظ نہ لکھیں وہاں پہ، وہ ہٹائیں. آپ ڈکلیئر کریں. سر لوگ آپ کے اوپر اعتماد کریں گے کہ یار یہ ایماندار آدمی ہے، اس نے لکھ کے لگایا کہ پانی ملا دودھ 70 روپے اور فلاں یہ ہے، اتنی پرسنٹیج میں نے پانی کی ڈالی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. گائے کا مکس کرتے ہیں تو وہ بھی بتا دیں، بہت اچھی بات ہے. ہاں گائے کا دودھ مکس کریں، بہت اچھی بات ہے. بتا دیں کہ جی گائے کا دودھ اس لیے ان کو مکس کرنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ جب یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں 70 روپے 80 روپے یا 100 روپے میں خالص دودھ مل جائے، تو بھینس کا دودھ تو نہیں خالص مل سکتا نا سر، ان کی اپنی لاگت ہی بہت زیادہ آ جاتی ہے. تو گائے کا دودھ بتا کے مکس کریں، بہت اچھا، بلکہ پانی ملانے سے تو بہتر ہے. اور میں آپ سے کہوں کہ جو لوگ آپ کے دودھ میں پانی ملا کے آپ کو دے رہے ہیں، آپ کو بڑی نیکی کر رہے ہیں. شکر ہے وہ صرف نہیں گھول کے دے رہے آپ کو، وہ تو بڑے محسن ہیں آپ کے کہ وہ کیمیکلز نہیں بیچ میں ڈال رہے، پانی ڈال رہے ہیں. پانی چاہے وہ چھپڑ دا بھی پا دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے تو ابال کے پینا ہے، وہ سارے وائرسز اور بیکٹیریا مر جائیں گے اس ابالنے والے حصے میں. لیکن چاہے اس میں سے ڈڈو بھی نکل آئے، وہ کوئی بینڈک بھی کوئی مسئلہ نہیں، اٹھا کے سائڈ پہ کر دیں، آپ ابال کے اس کو استعمال کر رہے ہیں. لیکن جو کیمیکلز ڈال کے بیچ رہے ہیں نا، وہ تو آپ کو زہر کھلا رہے ہیں. تو اس طرح کے لوگوں کی پھر کمائی بھی حرام ہوگی. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام ایک اناج کے ڈھیر کے پاس سے گزرے، آپ نے اپنی مبارک انگلیاں اس ڈھیر میں داخل کی، یعنی وہ گندم بک رہی تھی. آپ نے دیکھا وہ گیلی ہو گئی. آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ رات کو بارش ہو گئی تھی تو گیلی ہو گئی. تو آپ نے فرمایا تجھے چاہیے تھا کہ یہ گیلا پورشن اوپر کرتا تاکہ لوگوں کو پتہ چلتا کہ اس کے اندر پانی مکس ہو گیا، پھر کسی کی مرضی وہ لے لے، خشک کر کے استعمال کر لے. تو پھر آپ نے صاف فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. حالانکہ ملاوٹ اس نے ڈائریکٹلی نہیں کی ہوئی تھی، وہ تو اللہ کی طرف سے بارش آئی تھی، لیکن اس چیز کے عیب کو نہ بتانے کو نبی الاسلام نے ملاوٹ کہا. اب آپ اسی کے اوپر قیاس کر لیں، جتنے بھی معاملات ہیں جو جس طریقے سے جھوٹ بول کے چیزیں بیچ رہے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہیں.